نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش اور آباد رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رہیں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کو ہوسٹ بھائی فیاض ٹارگٹ ٹی وی کی جانب سے ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگوں سے ایک بہت ہی اہم عمل ڈسکس کرنے والا ہوں، اور وہ عمل جو ہے ہماری 24 آورز زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ بھلا وہ کون سا ہے؟ شاید آپ لوگوں نے گس کیا ہو لیکن شاید نہ کیا ہو، تو میں بتاتا چلوں۔ وہ عمل ہے استخارہ، کہ استخارہ کسے کہتے ہیں اور استخارہ کا فائدہ کیا ہے، اور یہ کن کن حالات میں کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے ٹائم دینا ہے، وقت دینا ہے۔ اگر آپ لوگ وقت نہیں دیں گے، دل سے نہیں بیٹھیں گے، دل سے نہیں سنیں گے، اللہ کی عظمت کو دل سے نہیں سنیں گے، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پھر سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے موٹیویٹ کر سکوں اور کچھ مثالیں دے کے آپ لوگوں کو اس چیز کا استفادہ جو ہے آپ تک پہنچا سکوں اور آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کی جو افادیت ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے ایسے اعمال ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کی روشنی میں شیئر کیے ہیں، اور انہوں نے ان اعمال کو ہم سب کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ ڈیڈیکیٹڈ اعمال ہیں۔ ان ڈیڈیکیٹڈ اعمال سے اگر ابھی ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں فائدہ نہ لیا، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہت ہی بد نصیبی ہماری ہوگی۔ موت کے بعد آپ لوگوں کو نہ تو استخارے کی ضرورت ہوگی، نہ نوافل پڑھنے کی، بس پھر تو آپ لوگ پھر تو ہم نے حساب والی زندگی میں داخل ہو جانا ہے۔ لیکن موت سے قبل اگر ہمارے پاس زندگی ہے اور ہماری سانسیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے چل رہی ہیں، تو یہ سانسیں غنیمت ہیں، اللہ پاک کا رحمت ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کریم نے ابھی تک ہمیں یہ سانسیں بخشی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی استخارہ کی۔ استخارہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے سورس سے ہم لوگ ایسی یعنی کہ ہائر چیزیں جو ہوتی ہیں، ہائر چیزوں کے بارے میں ہم اللہ کریم سے مشورہ لے سکتے ہیں، اپنے رب سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے رب ذوالجلال کی مدد کے سائے میں، اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلائے وہ طریقہ، ڈیڈیکیٹڈ عمل، اس پہ اگر ہم لوگ چلیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مشغلہ راہ بنائیں، تو کبھی بھی ہم لوگ نہ تو ہلاک ہوں گے، نہ کوئی پرابلم ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگا۔ کیونکہ اللہ کریم اس بندے کے بارے میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، اس انسان کو میں نے کمزور بنایا، بے حد کمزور، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر۔ اس کی مدد کے لیے اللہ کریم نے بہت سارے ملائکوں کو، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوست کو ڈیٹیل کیا ہوا ہے۔ وہ ملائکے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور یہ پھر فن خوان بن کے کہتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ الو کا پٹھا کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ کی مدد کے بغیر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم بڑے کمزور ہیں، اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، الو کا پٹھا اس لیے میں نے کہا ہوا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور کہتے ہیں کہ بڑا تیر مارا میں نے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کریم اپنے پاک کتاب میں فرماتا ہے، وَمَا تُسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ اے میرے بندو، اس کائنات میں، اس خلقت میں جو میں نے تخلیق کی ہوئی ہے، اس میں ایک ذرہ بھی، اور درختوں کا، پودوں کا ایک پتا بھی میرے حکم کے بغیر نہ گر سکتا ہے، اور نہ ہل سکتا ہے اور نہ گر سکتا ہے۔ اگر ہلتا ہے اور اگر گرتا ہے، میرے علم میں ہوتا ہے اور میرے حکم کے مطابق گرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی ہولڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تمہارا رب اتنا زبردست ہے، اتنی طاقت والا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی سوچ لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کی ربوبیت کے نظام کو، تو سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے
کہ بہت ہی سپیری نظام ہے. اگر دو خدا ہوتے، دو اللہ ہوتے اس کائنات کے، تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو ساری کائنات کا نظام جو ہوتا وہ ڈسٹرائڈ ہوتا، غرق ہوتا، برباد ہوتا. وہ کیوں کہ ایک کہتا کہ میں دن کرتا ہوں، دوسرا کہتا کہ میں رات کرتا ہوں. میرے بھائیو بزرگوں دوستو کیا زبردست صفات ہیں میرے رب ذوالجلال کے، جس کا نام ہے اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، جس کے نام لینے سے بھی ہمارے دل کو فرحت محسوس ہوتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے. اور میرے بھائیو بزرگوں دوستو اللہ کی قسم جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، اگر ہم اپنے آپ سے شروع کر لیں، سامنے والی نہیں، اپنے آپ سے شروع کر لیں، اپنے انٹرنل ایکسٹرنل اپنے اعضاؤں کو، جتنے بھی ہمارے آرگنز ہیں ان کو دیکھیں تو ہر نعمت سے ہر اعضاء سے رب ذوالجلال کی کاریگری ظاہر ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریفیں اور صفات ٹپکتے ہیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو اگر تھوڑا یکسوئی کے ساتھ بندہ سوچے تو. میرے بھائیو بزرگوں دوستو بات چل رہی تھی استخارہ کے بارے میں. اس استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں اور اپنے آپ کو کمزور تصور کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا عاجز و فقیر بندہ. آپ نے خود کہا ہے، خود فرمایا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا کہ میں نے بندے کو کمزور پیدا کیا. تو میرے مالک مجھے جب میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اور جو میری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو ہائڈ ہے، میں اس پہ بھی مجھے کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس پہ بھی مجھے کوئی ہولڈ نہیں ہے، اور میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے تیرے علم کی روشنی کے بغیر. اے اللہ اگر میں جانتا ہوں تیرے علم کی روشنی کے مطابق اس کے سائے میں جانتا ہوں، ادروائز میرے پاس کوئی علم نہیں. تو اے اللہ استخارہ کو میں اس لیے پرفارم کر رہا ہوں کہ میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، اور آپ دانا ہو، آپ طاقتوں والے ہو، آپ میرے خالق حقیقی ہو، آپ میرے بادشاہ ہو، بادشاہوں کے بادشاہ ہو، بادشاہوں کے حقیقی مالک ہو، ایک ہو، وحدہ لا شریک ہو، طاقتوں والے ہو. اس روشنی میں تیرے علم کی روشنی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں، یا اللہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے اور کہ نہیں. اے اللہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے کہ شر ہے، لیکن یا اللہ تیرے علم کی توفیل، تیری بڑائی کی توفیل، اور تیری قدروں کی توفیل، اور تیرے ہول کی توفیل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ یہ کام میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کام کو شروع کروں. اے اللہ اگر اس کام میں کوئی خوف ہے، اس کام میں اگر کوئی شر ہے، اس کام میں اگر کوئی میرے بھائی بزرگوں اے اللہ کوئی غم ہے، اس میں کوئی تکلیف ہے، اس میں کوئی ایذا ہے، تو میرے اللہ تیرے علم کی روشنی کی بدولت اس کی بدولت میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان تکلیفوں کو، ان مصائب کو، ان مصیبتوں کو اس عمل سے مجھے دور فرما دے. اور یا اللہ اگر دور نہیں فرماتا، یہ میرے مقدر میں ہے کرنا، تو یا اللہ اس میں میرے لیے خیر بھر دے، اس کا شر ختم فرما دے، اس کی تکلیف دور فرما دے، اس کی ایذا ختم فرما دے، اس میں جو چھپی ہوئی ڈھکی بھلائیں چھپی ہیں وہ ختم فرما دے، اس کو خیر میں تبدیل کر دے. اے اللہ تو کر سکتا ہے اور تو کرنے والا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو جب یہ بندہ اس جذبے کے ساتھ رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تو رب ذوالجلال کی جو جلالت ہے، جو اس کی جو کبریائی ہے، جو اس کا علم ہے، اس بندے پہ اس کی رحمت نزول ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو ہے جلال میں آتی ہے اور اس بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، میں تیری مدد کروں گا اور تیری نصرت کروں گا. تجھے میں ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم دکھ درد سے نجات دوں گا. اور اگر اس کام میں بہتری ہے تو اس میں اور بھی میں بہتری پیدا کروں گا، اور اس میں کوئی شر ہے تو شر کو میں خیر میں تبدیل کر دوں گا. میں کر سکتا ہوں. تو واقعی میرا رب ذوالجلال جو ہے میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، وہ خیر کے حالات میں شر کو پیدا کر سکتا ہے اور شر کے حالات میں خیر کو پیدا کر سکتا ہے. اسی کو رب کہتے ہیں. میں اس کو رب نہیں مانتا
جو خیر کے حالات میں شر نہ پیدا کر سکے اور شر کے حالات میں خیر نہ پیدا کر سکے، وہ رب نہیں ہے، بلکہ رب یہی ہے۔ اور میرا اللہ خود کہتا ہے کہ میں مالک یوم الدین ہوں، میں رب العالمین ہوں، رب العالمین ہوں، ساری کائنات کا رب ہوں، میں جہنم اور میں جنت اور جنت اور جہنموں کا مالک ہوں، تم سب کا خالق و مالک ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرا رب کہتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ، دل سے کہو سبحان اللہ، میرے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ یہ آپ کے رب ذوالجلال کی پاکیت ہے، آپ اپنے رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ واقعی آپ زبردست ہو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس روشنی میں ہم دعا کرتے ہیں تو پھر اس کی طریقہ یہ ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یہ پھر خشوع و خضوع کے ساتھ اس نے وضو بنایا ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل یہ 2 رکعت نفل صلات استخارہ کی نیت باندھ دیتا ہے۔ اور اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قیام میں آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ کافرون پڑھ لیں۔ 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، 1 دفعہ پڑھ لیں، ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 دفعہ پڑھ لیں، لیکن ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیے گا۔ اور اگر 1 دفعہ پڑھتے ہیں تو 1 دفعہ پڑھ لیں سورہ کافرون کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، وہ 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور آپ کی ساری توجہ رب ذوالجلال کی طرف ہو، اس کے خزانوں کی طرف ہو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ جب آپ لوگ پھر جب سلام پھیر لیتے ہو، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ لو، اور پھر درود شریف پڑھ لو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور یہ دعا پڑھنی ہے، دعائے استخارہ کی۔ یہ دعا نماز کی کتاب میں بھی ہے، اور اس کی بھی میں پارشلی حصے بنا کے آپ کو اسکرین پہ بھی اس میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کچھ کلپ میں، اس کا پورا کلپ جو ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے تو آپ کہیں سے، اور آپ کے پاس کتاب بھی ہوگی نماز، اس میں بھی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، سورہ فاتحہ پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کتاب سے پڑھ لیں بے شک، ٹھیک ہے۔ اگر زبانی نہیں آتی آپ کو، کتاب سے پڑھ لیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو، اپنے رب ذوالجلال کے علم کی روشنی میں آپ سوال کرتے ہو کہ میرے مالک تو حقیقی رب ہے، میں تیرا عاجز اور فقیر بندہ، میں کچھ نہیں جانتا، اور میری مدد فرما۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ استخارہ پڑھتے ہو، چلیں اس کے بعد پھر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں، تو یہ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک بفضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری وعاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری وعاجل امری وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جب یہ دعا پڑھ لے، اور میرے بھائیو بزرگوں اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھ کر اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر لے، ختم کر لے۔ یہ مسنون طریقہ ہے اس دعا کا۔ اور پھر آپ بستر چھان کے سنت طریقے سے اس ہاتھ کو سر کے نیچے رکھ کے، اور اپنے ٹانگوں کو تھوڑی سی اکٹھی کر کے، میرے بھائی بزرگوں دوستو، اپنے گوڑوں کو تھوڑے سے اکٹھے کر کے اس ہاتھ کو ادھر رکھ کے، اور سنت طریقے پہ آپ سو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میری مدد فرما۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، استخارے کا جو مین مقصد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس انسان کو اشارہ ملتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کام میں آپ کے لیے خیر ہے، اس میں شر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایکچوئل جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اس میں آسانی ہے۔ بعض لوگوں کو اشارہ ہوتا ہے یا وہ اشارہ مطلب سمجھ نہیں پاتے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو آپ نے شروع ہی سے یہ نیت کر لینی ہے کہ اے میرے اللہ، میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور میں عاجز ہوں، اگر اس میں شر ہے اس کام میں اس کو خیر میں تبدیل کر دے، اور اس میں خیر ہے تو اس کو مزید خیر میں تبدیل کر دے۔ یہ آسان دعا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ تمہارا رب تمہاری نیتوں کو اچھا جانتا ہے، تمہارے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے۔ تو جب آپ سو جاتے ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ مشورہ کر لیا۔ اگر پہلی رات آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، آپ دوسری رات میں بھی اسی طریقے سے پرفارم کر سکتے ہو، اور پھر تیسری رات میں بھی پرفارم کر سکتے ہو۔ غرض آپ 7 دن تک بھی پرفارم کر سکتے ہو، غرض آپ ایک دفعہ بھی پرفارم کر سکتے ہو۔ یہ آپ کے عقیدے پہ ہے، آپ کی یقین پہ ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، اور اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ صرف مشورہ کرنا۔ آپ نے مشورہ کر لیا، پہلی رات بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ اپنے کام سے اگر آپ کے دل میں وہ آتا ہے کرنے کو، تب بھی شروع کر لو۔ اگر وہ آپ کے دل میں آتا ہے کہ نہیں کرنا اور اس سے آپ کو کوئی اشارہ نہیں ملتا، دل نہیں کر رہا، تو تب بھی اس میں خیر ہے۔ 2 چیزیں ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ اگر آپ اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں تو تب بھی اس میں آپ کو خیر ہے، کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی سے مشورہ کر لیا۔ آپ نے مشورہ کر لیا، کوئی اشارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اشارہ نہیں ملا، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، تمہارا رب جو ہے بہت سمیع ہے، بہت بصیر ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں سمجھتا، وہ بادشاہ ہے، وہ تمہارے دل کی حالت کو جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، وہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ تو میرے بھائی بزرگوں، وہ خوش ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ میری طرف رجوع کرے، یہ استغفار کرے اور رجوع کر لے۔ تمہارے رب کو یہ عمل اتنا اچھا لگتا ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، اور آپ میرے بھائیو بزرگوں دوستو آپ اچھا سے اچھا فیل کریں گے، اور پھر آئندے کے بعد آپ ہر عمل کے لیے استخارہ کرتے رہیں گے۔ ایون یہ کہ اگر بوٹ کا تسمہ بھی آپ کا ٹوٹ جائے تو اس کے لیے پھر آپ کا دل چاہے گا کہ میں اپنے رب کی طرف پیش ہوں اور اپنے رب سے مشورہ کر لوں کہ یہ تسمہ میں خریدوں یا نہ خریدوں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ ایک بہت ہی بہترین عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو یہی طریقہ ہے، آپ نے مشورہ کر لیا اس کام کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کو اشارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اگر آپ قدم اٹھاتے ہو تب بھی اس میں آپ کے لیے خیر ہے، اگر آپ رک جاتے ہو تب بھی آپ کس کے لیے خیر ہے، کیونکہ آپ نے مالک ذوالجلال سے مشورہ کر لیا ہے۔ یہ مشورہ کرنا سنت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ باقی بندہ کمزور ہے، اس کے لیے بہتری ہوگی، اور حسب توفیق صدقہ دے کے اپنے کام کو شروع کر لیں جو بھی آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اپنے دل کو وسیع کرو، اپنی سوچ کو وسیع کرو، اس میں روشن خیالی لے کر آؤ، تنگ نظری مت پیدا کرو کہ جی آپ نے اس طرح کرنا ہے، بار بار کرنا نہیں جی۔ آپ ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو 7 بار بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے، آپ کتنا قریب ہونا چاہتے ہیں اپنے رب ذوالجلال کی طرف۔ میں آپ کو نہیں روکوں گا، آپ کا اپنا معاملہ ہے بھی اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ میں بھلا کون ہوں آپ کے بیچ میں، آپ کے رب ذوالجلال کے معاملے میں پڑھنے والا؟ میں کون سی بلا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو خود کمزور ہوں، ڈرنے والا ہوں۔ میں تو خود رب ذوالجلال کی خوشنودی چاہتا ہوں، اس کا قرب چاہتا ہوں، اس کی محبت چاہتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ مجھے اس چینل کی وساطت سے کچھ کہنا پڑ رہا ہے اور مجھے توفیق مل رہی ہے، ورنہ اللہ کی قسم میں بہت کمزور ہوں، بے حد کمزور ہوں۔ یہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بڑوں، میرے چھوٹوں، بہت دکھ ہوتا ہے جی کہ میں وہ آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتا، ورنہ میرا دل بہت کچھ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ساتھ میں رہتے ہو، اور میرے بھائیوں استخارہ کا مقصد آپ لوگوں نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے، مفہوم سمجھ لیا آپ لوگوں نے۔ جس غرض کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے آپ لوگ کر سکتے ہو، لیکن مقصد اچھا ہو، نیک ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والا ہو، اور اللہ کی مخلوقات کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ اللہ کی مخلوقات کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے تو رب ذوالجلال آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ کے لیے رحمت کے فضل کے دروازے کھول دے گا۔ میرا فرض تھا
کہ جتنا بھی آسان ہو سکا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، تو کائنڈلی اسی طریقے سے آپ اگلے لوگوں کو بھی اس کے مطابق مطلب ہے کہ اس کے مطابق ان کو گائیڈ کرو اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کو سمجھاؤ کہ تمہارا رب تمہارے رب سے قریب ہے، اپنے رب سے محبت کرو۔ کبھی بھی دنیا کے چکروں میں شیطانی وسوسوں میں نہیں آنا۔ لوگوں ایسے شیطان بھی ہیں، ایک تو وہ شیطان ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہی لگ کے آیا ہے، ایک ایسا شیطان جو کہ ہم میں سے ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ان شیطانوں سے بچتے رہیں، اللہ کی مدد سے بچتے رہیں گے، ان اعمال کی پابندی کیجیے گا، آگے بڑھتے رہیے گا۔ اور اگر جو ساتھی میرے چینل پہ نیا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ضرور کیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ان ٹائم آپ لوگوں کو مل سکے، اور آپ لوگ میرے چینل کا حصہ بنیں اور اپنے کامنٹس کے ذریعے سے، اپنی رائے کے ذریعے سے، بے شک فون کے ذریعے سے مجھے آگاہ کرتے رہیں، انفارم کرتے رہیں، تاکہ میں مستفید ہوتا رہوں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔